معلوم یہ ہوا ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پیشین گوئی کی ہے کہ میں آنے والے لوگوں کو نشانیاں دکھاؤں گا جس سے وہ پہچان لیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے حق ہے۔ آئیے میں اور آپ آج کیوں نہیں قرآن مجید کی پیشین گوئیوں کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو سینکڑوں کے حساب سے پیشین گوئیاں کی اور ان میں سے ساری پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں، اور کچھ پیشین گوئیاں جو قیامت سے ریلیٹڈ ہیں وہ قیامت والے دن پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو پیشین گوئی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مالک کائنات نے قرآن مجید میں پہلی پیشین گوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حفاظت رسول کا ذمہ داری اٹھائی، حفاظت رسول کی ذمہ داری اٹھائی۔ پڑھیے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ سورۃ ہجر کو اٹھائیے، چیپٹر 14 میں موجود ہے، ورس نمبر 91 سے 95 کا مطالعہ کریں۔ مالک فرماتے ہیں الذین جعلوا القرآن عظیم فوربک لنحشرنہم اجمعین اما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ اس پیغام کو، قرآن کے پیغام کو پہنچاتے جائیے۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کے مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، آپ کے اوپر حملہ کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ قرآن کا دوسرا مقام، اسی پیشین گوئی کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر دہرایا کہ حفاظت رسول اللہ نے قرآن میں اپنی ذمہ داری ٹھہرائی۔ مالک کا اعلان ہے، سورۃ مائدہ کو اٹھائیے، چیپٹر 6 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ورس نمبر 67 میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اس پیغام کو پہنچائیے جو پیغام میں نے آپ کو دیا، ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، واللہ اللہ یعصمک، وہ بچائے گا آپ کو من الناس، لوگوں سے۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ جب دعوت دین لے کے نکلیں گے، آپ لوگوں کے سامنے کلمت اللہ کو بلند کریں گے، لا الہ الا اللہ کے علم کو اٹھائیں گے، لوگ آپ کی جان لینے والے بن جائیں گے، آپ پہ حملے کرنے والے بن جائیں گے، آپ کو مارنے کے لیے نکلیں گے۔ اللہ کے رسول، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پیشین گوئی قرآن کی نوٹ کیجئے، مالک کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا۔ یہ پیشین گوئی اللہ نے کی، پیشین گوئی پوری اتری۔ پیغمبر کائنات جب ہجرت کا موقع آیا، اللہ کے رسول کو ہجرت کی اجازت ملی، پیغمبر دوپہر کے وقت نکلے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، اللہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا مجھے اللہ نے اجازت دے دی۔ جناب ابوبکر صدیق ساتھ جانے کے لیے قرار کیا، اللہ کے رسول راضی ہوئے۔ جناب ابوبکر صدیق اپنی سواری کو تیار کر رہے ہیں، اللہ کی پیشین گوئیوں کو نوٹ کرتے جانا، مالک کی پیشین گوئی تھی، اپنی سواری کو تیار کر رہے ہیں۔ پیغمبر گھر واپس آ گئے ہیں، اب گھر جیسے ہی واپس آئے ہیں، ادھر دوسری طرف دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سازشوں کو قرآن مجید میں بیان کی ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اللہ کے رسول یہ مکر و فریب کر رہے تھے، یہ چالیں چل رہے تھے کہ اس پیغمبر کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، مالک نے اپنی پیشین گوئی پوری کرنی تھی۔ ادھر پیغمبر کائنات رات کو گھر میں موجود ہے، دارالندوہ کی ایک پوری ٹیم تیار ہوئی، ابو جہل بھی اس میں موجود تھا، عتبہ بھی موجود تھا، شیبہ بھی موجود تھا، عقبہ بن ابی معیط کی موجودگی میں، نضر بن حارث کی موجودگی میں، امیہ بن خلف کی موجودگی میں، یہ سارے لوگ، ابو لہب بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے پیغمبر کائنات کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، پیغمبر گھر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے جناب علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود باہر نکلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پیغمبر آرام سے باہر نکل گئے ہیں، یہ سوچ رہے تھے کہ پیغمبر باہر نکلیں گے، ہم حملہ کریں گے، تلواریں ہمارے پاس موجود ہیں، پیغمبر کو ہم نے قتل کر دینا نعوذ باللہ، لیکن اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اللہ نے یہاں سے نکالا، پیشین گوئی پوری ہوئی، پیغمبر کائنات آگے بڑھے۔ حضرات پیغمبر کائنات جب نکل گئے، بعد میں لوگوں کو پتہ لگا کہ اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہے، جب اندر گئے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں،
پھر انہوں نے انعام رکھا کہ 100 اونٹ انعام ہے جو پیغمبر کو پکڑے گا. اللہ کے رسول جا رہے ہیں, جناب ابوبکر صدیق کے ساتھ آگے بڑھیے, غار ثور میں موجود ہیں. غار ثور کے اندر ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول یہ تو اوپر تک پہنچ گئے ہیں, ان کے قدم ہمیں نظر آ رہے ہیں, آج ہماری جانوں کو خطرہ ہے. پیغمبر نے کیا کہا, اٹھائیے سورۃ التوبہ, الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. پیغمبر نے صحابی سے کیا کہا, لا تحزن, اے ابو بکر پریشان نہ ہو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن کی پیشین گوئی حفاظت رسول کی پوری ہوئی. اللہ نے وہاں پہ بھی غار ثور کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ مکڑی نے جالا بنا لیا, انہوں نے سمجھا بڑا پرانا یہاں پہ تو کوئی نہیں آ سکتا. حضرات اللہ نے جس طریقے سے بھی حفاظت کی, بڑا اللہ نے حفاظت کی, کیونکہ اللہ نے ذمہ داری اٹھائی تھی, قرآن کی پیشین گوئی تھی. واللہ یعصمک من الناس, پیغمبر پہ اور بھی بہت سے حملے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے سارے حملوں سے بچایا. کبھی ابو جہل حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن اب اس کو کبھی کیا نظر آ رہا ہے, کبھی شیر نظر آتا ہے, کبھی کیا, اللہ نے بچایا. قرآن کی پیشین گوئی تھی, واللہ یعصمک من الناس, اے اللہ کے رسول آپ نے پریشان نہیں ہونا. اور آپ نے وہ خیبر کا واقعہ بھی سنا ہوگا. غزوہ خیبر کے فوراً بعد جب سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے, اس کو پتہ لگا کہ اللہ کے رسول کو جو ہے نا وہ گوشت جو ہے دستے والا پسند ہے, اس نے اس کے اوپر زہر لگا کے اچھے طریقے سے دستے کے اوپر اور اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کے لیے پیش کیا. اللہ کے رسول پہنچ گئے, کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, 7 صحابی رسول بھی ہیں, بشر بن معرور وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے لقمہ لیا, چبا کے نکل گئے. پیغمبر کائنات نے لقمہ لیا, واللہ یعصمک من الناس, اللہ نے بچانا تھا. پیغمبر نے لقمے کو کچلا ہے لیکن کھایا نہیں ہے, پھر تھوک دیا ہے. کیوں تھوکا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ نے بچا لیا کیونکہ اللہ نے ذمہ داری اٹھائی تھی. تو اللہ نے قرآن مجید میں جو پیشین گوئی کی تھی حفاظت رسول کی, من وعن پوری ہوئی. اور ہمیں پھر پتہ لگ گیا کہ اللہ نے جو بات کہی تھی سورۃ حامیم سجدہ میں, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ان قریب ہم لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. پہلی پیشین گوئی آپ کے سامنے رکھ چکا. اللہ نے اس پیشین گوئی کو دوسرے تیسرے واقعات بہت سے موجود ہیں, بالکل من وعن اللہ نے اس کو پورا کیا.